إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواہ الترمذی. میرے بھائیوں اور پردہ نشین مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں ایک اور باب قائم فرماتے ہیں اور اس کا عنوان بیان فرمایا تحریم سماع الغیبہ وامر من سمع غیبۃ محرمہ. غیبت کے سننے کے حرام ہونے کا بیان اور اس بات کا حکم کہ آدمی غیبت کو سن کر اس کی تردید اور اس کا انکار کرے. اگر اس کی طاقت نہ ہو یا اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر وہاں سے مجلس کو چھوڑ دیں. دو مسئلے اس میں بیان کر رہے ہیں اور اس پر سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لے آئے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے وہ اعراض کر لیتے ہیں. یعنی نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب سب و شتم گالی وغیرہ یا دین کا مذاق ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، یا کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یا تو ان کو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہ کرو. اگر یہ نہ ہو سکے تو وہاں سے اٹھ کر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ بالکل دھیان نہیں دیتے. والذین هم عن اللغو معرضون. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لغو کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لغو کا معنی ہے ایسی بات، اس کی کال ہمارے جماعت والے کہتے ہیں نا unnecessary talks، ایسی بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، اس کو کہتے ہیں لغو. یا لغو کا اعلیٰ درجہ ہے وہ گناہ کا ہے، اس میں دنیا کا بھی فائدہ نہیں مگر اپنا نقصان ضرور ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اپنا نقصان، تو اس سے تو پرہیز کرنا واجب ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس میں نہ تو فائدہ ہے نہ نقصان ہے، وہ ادنا درجہ ہے، کم از کم کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. اسی لیے سب سے بڑی حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت نقل فرمائی ہے، وہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے کب؟ جب کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، unnecessary talks کو اگر چھوڑ دے، ایسی باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور عام طور پر یہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے زیادہ گپ سپ وغیرہ، بہت ساری ایسی باتیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ بلکہ اپنا نقصان ہی نقصان ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دنیا میں دل کو سجانے کی فکر کی ہے.
انسان کا دل سجے، باہر کی سجانے کی فکر نہیں کی۔ صحابہ کرام کو بتلایا جو کھانا مل جائے کھا لو، جو پینا مل جائے پی لو، جو کپڑے مل جائے پہن لو۔ کہیں نہیں کہا کہ آپ اتنے بہترین سے بہترین فلاں سے فلاں کھانا کھاؤ، فلاں کرو فلاں کرو، کہیں نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں سفر میں ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا تو ہم درختوں کے پتے چباتے تھے، درختوں کے پتے چباتے تھے۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا پاخانہ بکری کی مینگنی کی طرح ہوتا تھا، یہ صحابہ فرماتے ہیں۔ لیکن ان کا دل دینی مزاج والا تھا، ہر کام میں دینی مزاج ہو۔ اسی لیے ان کو جیسے آج کل ہوتا ہے کہ فلاں کریم لگاؤ چہرے پر، فلاں کرو، جیسے ہمارے ینگسٹرز ہیں بس اسی سجو اور جسو، اچھی طرح سج کے نکلو، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا دل کہاں سجے گا؟ شفیع صاحب نے بہت اچھی بات کہی، فرمایا کہ اگر اس کا دل نہیں سجا ہے جو کہ پورے بدن کا دلہا ہے، دل کیا ہے؟ پورے بدن کا دلہا ہے، یہاں کان وغیرہ تو بارات ہے ساتھ میں آنے والے، اصل تو دلہا ہے۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہارے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا بدن ٹھیک نہیں ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ ہے تمہارا دل، وہ ہے تمہارا دل۔ اگر دل سجا ہے تو آدمی ظاہری بات ہے فجر میں اٹھے گا، اٹھ کر اپنی فجر کی نماز پڑھے گا، جہاں دنیاوی اعتبار سے اپنے چہرے کی خوبصورتی کی فکر کرے گا، اللہ فجر کی نماز سے اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھا دیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں خود قرآن میں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمکتی ہوگی، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے وہ ہوں گے جو کالے ہوں گے قیامت کے دن، اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو سفید ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی امت کے درمیان میں پہچان لوں گا کہ میرا کون تھا، میرا کون تھا، یعنی میرے طریقے پر چلنے والا کون تھا، اس کی پیشانی سے پہچان لوں گا۔ اور مثال بھی بخاری شریف میں عجیب دی ہے، امام بخاری حدیث کو لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بہت سارے کالے گھوڑے ہو اور اس میں چٹ کپڑا گھوڑا ہو، یعنی سفید بھی ہو، اس کے سر کے اوپر سفیدی ہو، باقی کالا ہو، ہم پہچان لیں گے کہ یہ چٹ کپڑا گھوڑا ہے، باقی سب کالے ہیں۔ فرمایا میری امت کا چہرہ وہ سفیدی کی طرح چمکتا ہوگا قیامت کے دن، بسجودہم بصلاتہم، جی بصیامہم، ان کے روزوں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے، غیبت سے بچنے کی وجہ سے، برائیوں سے بچنے کی وجہ سے، حسد سے بچنے کی وجہ سے، زنا سے بچنے کی وجہ سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ خوبصورت اس وقت بنے گا، بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے آدمی آئی سی یو میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بہت بیمار ہوتا ہے، تو پھر مرنے کے کچھ دن پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، تھوڑا ایکٹنگ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس لگتا ہے اب ٹھیک ہو رہے ہیں، بھائی کیسے ہے بھائی اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اچانک پھر انتقال ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا، بہت بیمار رہے پورا ہفتہ، اور آخری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، ایسا لگتا تھا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ابوبکر صدیق نماز پڑھ کے گھر میں گئے تو دیکھا آپ تو ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے، بہت ٹھیک۔ فجر کی نماز صدیق اکبر نے مصلی پر پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں فجر پڑھی اور چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ
آہستہ آہستہ اپنے کھڑکی کے پاس آئے اور دیکھا مسجد میں اور مسکرائے. بخاری شریف مسکرائے. اب یہاں محدثین ابن حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے علامہ عینی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے؟ تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اور بعض محدثین کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر دیکھا اور مسجد پوری بھری ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جب میں نبوت مجھے ملی تو میں اکیلا تھا. جب مجھے نبوت ملی تو میں اکیلا تھا. دعوت و تبلیغ کا کام میں نے کیا. آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, میں دنیا سے جا رہا ہوں اور مسجد پوری بھری ہوئی ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراہٹ آئی. لیکن حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہرانپوری ثم المہاجر المدنی فرماتے ہیں محدثین کا جواب میرے سر اور آنکھوں پر, لیکن اس چکی کے پات کا بھی ایک جواب ہے. حضرت اپنے آپ کو چکی کا پات کہتے تھے. حضرت اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ چکی کا پات. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہندوستان میں پرانے زمانے سے چکی چلاتے تھے تو نیچے کا جو پات ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چکی کا پات ہے. اوپر چکی ہوتی ہے, چلاتے ہیں راؤنڈ راؤنڈ, پھر اس میں ڈالتے ہیں تو وہ پیس کر نکلتا ہے, اس کو کہتے ہیں چکی کا پات. اپنے آپ کو کہتے نہیں, کبھی نہیں کہا میں محدث میں فلاں نہیں. چکی کے پات کا بھی ایک جواب ہے. اور پھر اس پر واقعہ سناتے تھے کہ ایک پیر تھا اور اس کے جاہل مرید تھے. ایک پیر تھا, اس کے جاہل مرید تھے. پیر جو کہتا تھا سارے جاہل مرید ویسا ہی سنتے تھے. تو ایک مرتبہ دیکھا وہ ایک جگہ پر ایسا بہت بڑا راؤنڈ سرکل بنا ہوا ہے, اور پھر یہ پیر بہت روئے. اس کے بعد پھر بہت ہنسے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ روئے پھر ہنسے؟ فرمایا اگر میں دنیا میں اس لیے روتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو تمہیں جواب کون بتلائے گا؟ اس کا جواب کون بتلائے گا کہ یہاں سرکل کیوں بنی ہے, یہاں سرکل کیوں بنی ہے؟ تو حضرت آپ بتائیے نا. کہا ایک بکری کے پیر میں چکی کا پاٹ گھس گیا اور وہ اٹھا کے اس طرح, وہ کہاں بکری بیچاری, وہ کہاں چکی کا پاٹ اٹھائے گی. لیکن جاہل پیر تھا, مرید بھی جاہل تھے, ایسا ہی سمجھایا تو اپنے آپ کو حضرت جاہل کہتے تھے. چکی کے پاٹ کا یعنی یہ ایک ایسا. اللہ اکبر. حالانکہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم کیسی کتابیں لکھی ہے, اوجز المسالک کئی جلدوں میں عربی میں لکھی ہے کہ عرب لوگ بھی اپنے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں. اوجز المسالک شرح موطا مالک کو لکھا ہے کئی جلدوں میں عربی میں. اور حضرت کی تقریر بخاری, حضرت کی فضائل اعمال, حضرت کی کتنی کتابیں ہیں. لیکن محبت اتنی تھی, کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ میں فلاں ہوں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. اور کہاں بیٹھتے تھے؟ جہاں وہ روز اقدس ختم ہو جاتا ہے اور کچھ تھوڑا سا حصہ جب نکلتے ہیں سلام پیش کر ادھر ہوتا ہے, جب باب جبرائیل سے اندر میں تھوڑی سی جگہ ہے, وہ اصحاب صفہ سے آگے اندر میں, اصحاب صفہ اندر جاؤ تو ایک جگہ ہے تھوڑی سی بیٹھنے, وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی طرف پیچھے بیٹھے رہتے تھے. اثر سے لے کر عشاء تک ایک ہی ہیئت میں بیٹھتے تھے اور درود شریف پڑھا کرتے تھے. 10 سال میں اندازہ کیجئے صرف 2 مرتبہ حضرت سلام پیش کرنے کے لیے آگے چہرے پر گئے, ورنہ وہیں سے سلام پیش کرتے. کہتے تھے زکریا کی مجال نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چہرہ دکھاؤں, میں تو گنہگار ہوں, میں کیسے چہرہ دکھاؤں ان کو. 10 سال کبھی پیچھے سے سلام پڑھتے, آگے کبھی, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے نا قبلے کی طرف, تو لوگ کھڑے ہو کر پھر سلام پیش کرتے ہیں, کبھی نہیں گئے. صرف 2 مرتبہ گئے, وہ بھی ایک حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب غالباً اور حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب, جو دونوں ایک بار تشریف لائے تھے. ایک مولانا اسعد مدنی صاحب تو کہا مجھے بھی پیچھے لے جاؤ, تو ان کا ہاتھ ان کا کندھا پکڑ کر آہستہ آہستہ پھر چہرے کی طرف سلام پیش کر کے نکل گئے. پھر ایک مرتبہ پاکستان کے وہ مولانا یوسف بن نوری صاحب آئے تھے, ان کا بھی کندھا پکڑ کر سلام پیش اور کہا زکریا اس قابل نہیں تھا
کہ اپنا منہ دکھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تم دونوں جو ہے سید ہو، نبی کی اولاد میں سے ہو، تو باپ اپنی اولاد کو محبت سے دیکھتا ہے تو اولاد کے ساتھ جو ہوگا اس کو بھی محبت سے دیکھ لے گا، اس لیے میں 2 مرتبہ آپ کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ثم المہاجر المدنی فرماتے ہیں کہ چکی کے پات کا بھی ایک جواب ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے کہ دیکھا کہ مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہیں تو اتنے خوش ہو گئے، اللہ اب تو مجھے اٹھا بھی لے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا صدیق ہے، امت کو لک آفٹر کر لے گا، امت کو دیکھ لے گا۔ صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر دینی مجاز ہو تو دنیا میں بھی تمہیں دین نظر آئے گا، دینی مجاز ہو تو دنیا میں بھی دین نظر آئے گا، لیکن اگر دینی مجاز نہ ہو تو دنیا میں بھی دنیا ہی نظر آئے گی، دین نظر نہیں آئے گا۔ جیسے حضرت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی فجر کی کتنی رکعت ہے، فجر کی کتنی رکعت ہے؟ تو ظاہری بات ہے 2 سنت ہے اور 2 فرض ہے۔ سننے والوں میں سے ایک نے کہا 2 اور 2 4 روپے۔ دیکھو اس کو دین میں بھی دنیا نظر آئی۔ اگر مجاز بنا ہے، دل بنا ہے تو دنیا میں بھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم العالیہ، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اس وقت، یا میری والدہ کا انتقال اس وقت، میں اور میرے بڑے بھائی شیخ الحدیث مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جنازے سے پہلے مولانا ابراہیم صاحب کا دلی مرکز سے فون آیا تعزیت کے لیے بھائی کے اوپر، اور فرمایا حضرت نے حنیف میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، دل کو بڑا صدمہ ہوگا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، انتقال ہوا، بہت رونا آتا ہوگا، تم بھائیوں کو بہت رونا آتا ہوگا، لیکن دینی مجاز دیکھو۔ کیا فرمایا؟ اس رونے میں صرف اپنی ماں کے لیے نہ رونا، پوری امت کے لیے رونا۔ کیا فرمایا؟ پوری امت، اس لیے کہ تمہیں جو آنسو نکلیں گے نا، اس آنسو سے اللہ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے گا۔ مجاز ایسا بنا، اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے رونا، اس لیے کہ رونا تو آنے والا ہی ہے، ماں کے انتقال پر کس کو رونا نہیں آئے گا، لیکن اکیلے نہ رونا، پوری امت کو اپنے رونے میں یاد کرنا، یہ دینی مجاز۔ اسی لیے میں اپنی ماں اور بہنوں کو کہا کرتا ہوں کہ گھر تو صاف کرنا ہی کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی بستر کو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن اگر نیت یہ کر لے، نیت یہ کر لے کہ میرے اللہ کا حکم ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک رکھنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، گندا نہ رکھو۔ اسی لیے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، صحابہ کرام اسپیشل اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے متعین فرماتے تھے۔ بہت ساری روایت بخاری شریف میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے، آپ تشریف لائیے، وہاں کچھ پڑھ لیجئے نماز، پھر ہم اس کو اپنا جائے نماز بنائیں گے، وہاں ڈرٹی نہ ہو، بچے پیشاب نہ کریں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور صحابیات کو پاکیزگی کا حکم دیا ہے، اور قرآن بھی حکم دیتا ہے۔ تو اگر یہ نیت کر لیتی میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، اس لیے میں گھر کو ہوور کر لیتی ہوں، اس لیے میں گھر کو صاف کر لیتی ہوں، یا اس لیے میں بستر کو صاف رکھتی ہوں، تو اس میں صفائی کی صفائی بھی ہو جاتی اور اوپر سے سنت کا ثواب بھی مل جاتا، دونوں چیز ہو جاتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے بھائی، آج مہمان آنے والے ہیں ہوور کر لو، آج فلاں آنے والے ہیں صاف کر لو، بستر صاف رکھو فلاں، اس میں نیت ہی نہیں ہے ثواب کی، وہ تو دکھانے کے لیے ہو گیا۔ کس کے لیے ہو گیا؟ دکھانے کے لیے ہو گیا۔ یہی شکل ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ ایک آدمی نے اپنا مکان بنایا، بہت بہترین بنگلوز بنایا، اور چاروں طرف کھڑکیاں رکھی، بہت ساری، ادھر 5 ادھر 5 ادھر کھڑکیاں رکھی۔ تو ان کے گھر ایک عالم کا جانا ہوا، پوچھا بھائی بہت ساری کھڑکیاں بنا دی آپ نے، کیا بات ہے؟ کہا بہترین ہوا آئے، ہوا آنے کے لیے
ہوا آنے کے لیے ہم نے یہ کھڑکیاں رکھی ہے. حضرت نے فرمایا کاش کہ تو یہ نیت کر لیتا کہ میرے گھر میں اذان کی آواز آئے, میرے گھر میں اذان کی ہوا تو آنے والی ہی ہے, چاہے تو نیت کرے, لیکن تو نیت دینی مزاج کی کر لیتا تو پوری زندگی اس گھر میں رہنے کا, اذان کے آنے کا ثواب تجھے ملتا رہتا, دینی مزاج بنے تو. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, دینی مزاج ہوگا تو دنیا میں بھی دین نظر آئے گا, اور اگر دینی مزاج نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں بھی کیا ہوگا, آپ اس کو اس کے تابع کر دیں گے, دنیا ہی دنیا, بس دین میں بھی دنیا, دین میں بھی دنیا. اور اگر دینی مزاج ہوگا تو دنیا میں بھی آپ کو دین نظر آئے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا درجہ تو کتنا بڑا تھا. روایت میں آتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم سفر سے واپس آئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو راستے میں کہیں پڑاؤ ہوا, تو رات کا موسم تھا اور بہت زیادہ ستارے نظر آتے تھے. امام بیہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا, بہت زیادہ ستارے نظر آتے تھے. تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھ دل بھی مزاج دینی مزاج والا تھا, دینی مزاج. کیا فرمایا, حضرت اپنے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ ستارے نظر آ رہے ہیں, کیا کسی مسلمان کی اتنی نیکیاں ہوگی؟ نیکیوں کی فکر ہے, نیکیوں کی فکر ہے, کیا کسی کی بھی اتنی نیکیاں, یہ ستارے کتنے ہیں, اتنی نیکیاں ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ, حضرت عمر کی اس سے زیادہ نیکیاں ہوگی رضی اللہ, اس سے زیادہ. تو حضرت عائشہ تھوڑی دیر چوک گئی کہ میرے والد صاحب کا نام نہیں آیا, صدیق اکبر وہ تو سب سے آگے تھے, ان کا نام نہیں آیا. تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے والد کی ایک رات جو ہجرت کی میرے ساتھ تھی, وہ 3 راتیں جو ہجرت میں رہے نا اس غار میں, فرمایا وہ ایک سفر حضرت عمر کی نیکیوں سے بھی زیادہ ہے, ان نیکیوں سے بھی زیادہ ہے. اور صدیق اکبر کے بارے میں خود حضرت عمر نے فرمایا کہ میری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت صدیق اکبر کی ایک رات ایک طرف ہے. دینی مزاج ہوتا ہے تو پھر اگر ہماری عورتیں اگر چلے گئے کہیں پکنک کے لیے ریور کے پاس یا کہیں ہوٹل میں, اور بہت اچھا منظر رات میں نظر آتا ہے, تو بجائے نیکیوں کے پوچھنے کے کہتی بہت اچھا منظر ہے 2 رات اور بڑھا دو. یہی تو مزاج ہے, اس ہوٹل میں 2 رات اور بڑھا دو. لیکن صحابیات کا دیکھو مزاج کیسے بنا ہے. جب تک شوہر اپنی بیویوں کا دینی مزاج نہیں بنائے گا وہاں تک گھر میں سکون نہیں ہوگا, ورنہ ہر معاملے میں ہر چیز میں پریشانی ہوگی. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں, ہر چیز پر شکایت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے دونوں کا دینی مزاج ہونا ضروری ہے, اور اس نے اپنی بیوی کا مزاج دینی نہیں بنایا. اگر بیوی دینی مزاج والی ہے تو شوہر کا مسئلہ ہے, شوہر نہیں تو بیوی کا. اگر دونوں دینی مزاج والے ہیں تو پھر گاڑی برابر محبت کے ساتھ چلتی رہے گی کہ جہاں پریشانیاں ہوگی, مشکلیں ہوگی, تنگی ہوگی, وہاں پر وہ صبر کرے گی, بلکہ اپنے شوہر کو تسلی دے گی. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب گھر میں کچھ نہیں تھا, جاب کے لیے نکلا, اپنی بیوی سے میں نے کہا میں جاب کے لیے جاتا ہوں, دعا کرنا. اس زمانے کی عورتیں جب شوہر جاب کے لیے جاتا تھا تو بیوی سوتی نہیں رہتی تھی, دروازے تک آتی تھی کہ اللہ تمہیں حلال روزی نصیب فرماوے. چاشت کی نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی, اللہ میرا شوہر کام پر گیا ہوا ہے, جاب پر گیا ہوا ہے, اے اللہ حلال روزی نصیب فرما. اسی لیے کہتے ہیں کہ مزاج اگر حلال روزی کی نیت سے جائے گا تو اس کا کمانا بھی کیا بن جائے گا,
دین بن جائے گا. اس کا کھانا بھی کہ بھائی میں اس کھانے سے عبادت کرتا رہوں گا, اس کا کھانا بھی دین بن جائے گا. سوتا ہے کہ میں اس سے اٹھ کر کے تسلی ہوگی, میں چین سے نماز پڑھوں گا, اس کا سونا بھی کیا بن جائے گا؟ دین بن جائے گا. وہ عورتیں تھی, دعائیں کرتی تھی, شوہر حلال روزی کے لیے جاتے تھے. شام کو شوہر آیا, کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں. دوسرے دن کہا میں پھر جاتا ہوں, شاید آج تو کوئی جاب مل جائے. حیات الصحابہ میں حضرت امام یوسف صاحب نے لکھا ہے, دوسرے دن پھر گئے, شام تک کوئی جاب نہیں ملا, واپس خالی ہاتھ آ گئے. تیسرے دن جانے لگے, بھوکے ہیں. تو جاتے ہوئے بیوی نے جو سینٹنس کہا ہے وہ دینی مزاج بنا ہوا تھا. عورتوں کا جب دینی مزاج بنتا ہے تو اپنے شوہر کو صحیح ڈائریکشن دکھاتی ہے اور صحیح راستہ اور تسلی دیتی ہے. کہاں 2 دن ہو گئے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری محبت میں, کیا فرمایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری محبت میں کہیں سے حرام روزی لے کر گھر میں آؤ. حرام روزی گھر میں نہ لانا, مل جائے جاب ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آ جانا, ہم صبر کریں گے. یہ دینی مزاج بنا ہوا, دینی مزاج بنا ہوا ہے. ابو سلمہ اور ام سلمہ کا مسئلہ ہے تو صحابہ میں لکھا ہے عجیب. ابو سلمہ کو آنے دیا, ہجرت ہو گئی, لیکن ام سلمہ کو روک لیا گیا وہاں پر. تو جب وہ کہیں کسی طریقے سے بھی واپس آ گئی ہجرت کر کے, تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی, سب سے پہلے کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے پہلی حدیث امام بخاری کی ہے, انما الاعمال فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها ومن كان ہجرت, جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے اس کو اس کی دنیا مل گئی, دین نہیں ملا. اور جس نے دین کے لیے ہجرت کی ہے اس کو دین. انہوں نے ہجرت کی کس کے لیے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پہلے اللہ کے رسول کے پاس آئی, اپنی کارگزاری سنائی, اور پھر اس کے بعد شوہر کے پاس گئی اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ مجھے ہجرت کرنے نہ دیتے تو میں تمہارے پاس نہ آتی. میں نے تو ہجرت کی ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ مزاج بنا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہمان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کون ہے جو میرے ان مہمانوں کو آج کھانے کے لیے لے جائے؟ ابو طلحہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس بات کو بھی حیات الصحابہ اور فضائل اعمال میں لکھا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, بہت عجیب بات. فرمایا میں لے جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو گھر پر پہنچے, بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ کھانا ہے تو کہا اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے, ہم دونوں کھا لیں گے. مہمان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن مزاج بنایا تھا دینی مزاج اپنی بیوی کا. تو کیا کہا شوہر نے؟ بچوں کو سمجھا بجھا کر سلا دو, اور میں کھانے بیٹھ جاؤں گا مہمان کے ساتھ. میں خالی ہاتھ لے جاؤں گا پلیٹ میں اور اپنے منہ میں کھاؤں گا نہیں. آپ آنا کھانے کے شروع میں ہی, اور دیا بتی جو ہوتی ہے اس کو کچھ درست کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا, تاکہ اندھیرے میں ان کو ایسا لگے میں بھی کھا رہا ہوں, تاکہ وہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں. میں اور آپ بھوکے رہے کچھ بھی نہیں, میں اور آپ بھوکے رہے, بچے بھوکے, لیکن میرے نبی کے مہمان بھوکے نہیں رہنے چاہیے تھے. تو بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی. اگر آج کی عورتیں ہوتی تو کیا کہتی؟ گھر میں تو بچے گھنٹی چاٹتے ہیں اور باہر سب کو دیتے ہیں. یہی تو مزاج. کتنی فکر تو دیکھو, ایک غریب بھوکا ہو رہا اس کو کھلا رہے. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. صبح جا رہے فجر کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو طلحہ تمہارے لیے تو اللہ پاک نے آسمان سے آئے اتار دی. اللہ کہتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے خاص گھر میں اس کے باوجود بھی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح اور پریفرنس دیتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. یہ مزاج تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو مرگی کی بیماری تھی, فٹس کی بیماری. تو وہ آئی اور آنے کے بعد کہا اللہ کے حبیب ایسا کیجئے نا, میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا تم صبر کرو, اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے, جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے آپ دعا تو کر دیجئے کم سے کم اتنی کہ جب مجھے فٹس آئے تو میرا بدن نہ کھولے, یعنی سطر نہ کھولے. آج کی اگر عورتیں ہوتی, مزاج دینی بنا ہوا نہ ہوتا میری مائیں اور بہنیں, تو یوں کہتی, اور آج کا اگر مرد بھی ہوتا, عورت نہیں مرد بھی ہوتا, تو یوں کہتے دعا کر دیجئے کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں, جنت بھی مل جائے, دونوں لڈو کھا لوں میں.
لیکن دیکھو مزاج کیسا ہے. جنت مجھے ملے گی میں صبر کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا, اے اللہ مرتے دم تک اس عورت کا سطر نہ کھولے. جب بھی فٹس آتی تھی اس عورت کا سطر کبھی نہیں کھولا, حالانکہ خطرناک بیماری ہے, کبھی نہیں کھولا. تو میں کہہ رہا تھا اگر دل بنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو سجانے کا حکم دیا ہے کہ دل دلہا ہے, اگر یہ سج گیا تو پھر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, بقلب سلیم. اور میرے بھائیوں قیامت کے دن, اور میری بہنوں اور میری ماؤں, قیامت کے دن جہنم میں اپنے اعمال ہی آگ بنیں گے, جنت میں اپنے اعمال ہی جنت کے باغات بنیں گے. یہ روایت سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, واپسی میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. صحیح حدیث ہے, کیا فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی امت کو میرا سلام کہنا اور یوں کہنا جنت تو چٹیل میدان ہے, تم سبحان اللہ پڑھو گے, تم الحمدللہ پڑھو گے, تم ذکر و تسبیحات کرو گے, اس کی وجہ سے اللہ تمہاری اس تسبیحات سے, تمہارے اعمال سے تمہاری جنت میں اللہ باغات کو لگا دے گا. اور جہنم میں خود قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما یاکلون فی بطونہم نارا. جو آدمی یتیم کا مال کھا لیتا ہے, جو بیواؤں کا مال کھا لیتا ہے, جو بہنوں کا مال کھا لیتا ہے, جو کسی مسلمان کا مال کھا لیتا ہے, کسی کی دولت کو حذف کر لیتا ہے. اور یتیموں کے بارے میں خصوصاً فرمایا وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں کھا رہا ہے, وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں کھا رہا ہے اس پیسے سے, بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہا ہے. یہی اعمال, یہی پیسے یوم یحمى علیہا قرآن میں ہے فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم لانفسکم. زکوٰۃ نہیں دو گے اپنے مال میں سے تو یہی مال قیامت کے دن جہنم میں آئے گا, یہی مال, دوسرا نہیں. یہی سونا, یہی چاندی, یہی پاؤنڈ, یہی ڈالر, یہی دنیا جہنم میں آئے گی اور تم سے بات کرے گی, ہم سے وہ بات کرے گی. کیا کہے گی؟ میں تیرا خزانہ, میں تیرا سونا, میں تیرا ڈالر, میں تیرا پاؤنڈ, میں ہی, تو نے میرے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالی. آج اللہ پاک نے تیرے ہی مال کو تیرے لیے عذاب بنا دیا اور اسی مال کو گرم کر کے یہاں لگایا جائے گا. قرآن کریم میں جنوبہم پیچھے کا بھی ذکر یہاں, اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. اور بخاری شریف میں ہے کہ وہ مال اس کا گنجا سانپ بنے گا اور وہ خود بات کرے گا. وہ سانپ انا کنزک انا مالک, میں تیرا ہی خزانہ ہوں, میں تیرا ہی مال ہوں, آج تجھے میں ڈھسنے والا. معلوم ہوتا ہے اپنے اعمال یہی قیامت کے دن کام آنے والے, قبر میں بھی, حشر میں بھی, اور حساب کتاب کے وقت بھی, اور جنت جہنم کے اندر بھی. جیسے جیسے اعمال ہوں گے اور جیسے جیسے دل کو سجائے ہوں گے ویسے فیصلہ ہوگا. قرآن کریم کی آگے آیت امام نبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے کان تجھ سے بھی سوال کیا جائے گا, اے آنکھ تجھ سے بھی سوال کیا جائے گا, اے زبان تجھ سے بھی پوچھا جائے گا, اے دل والفؤاد تجھ سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا 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 ہے دنیا کے اندر. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اگر دل بنا ہوا ہے تو پھر غیبت کی مجلس میں بیٹھو گے, نہیں سننا, بس بند کر دو بھائی, یا پھر وہاں سے اٹھ کے کیا ہے چلیں گے. حسد اس کا تعلق بھی یہاں سے, بغض اس کا تعلق بھی دل سے, نفرت اس کا بھی. کسی کے اگر دل بن چکا ہے, اگر دل بن چکا ہے تو گرے ہوئے کو اٹھا کر چلانے میں آپ کو مزہ آئے گا. ہاں, اگر دل بنا ہوا ہے تو غریب کو کھانا کھلانے میں آپ کو خوشی ہوگی. اگر دل بنا ہوا ہے تو بیوہ کی مدد کرنے میں آپ کو خوشی ہوگی. اگر دل بنا ہوا ہے تو قرآن کی تلاوت میں تمہارا دل لگے گا. اگر دل بنا ہوا ہے تو نماز میں تمہارا دل لگے گا. اگر دل بنا ہوا ہے تو نیکی کے کام میں تمہیں مزہ آئے گا. مسجد میں بیٹھنے میں مزہ آئے گا, مسجد سے بھاگنا نہیں, بیٹھنے میں مزہ آئے گا. میں زیادہ بیٹھوں, زیادہ پڑھوں, زیادہ کروں, زیادہ یہ کروں. اگر دل لگا ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دین کے کام کرنے میں مزہ آئے گا اور بس دھن سوار رہے گی یہ بات.
اور اگر دل بنا ہوا نہیں ہے تو سوچے گا کب میں کسی کی عزت لوٹ لوں. پھر مزہ آتا ہے، پھر مزہ آتا ہے. کسی کی بیٹی کی طلاق ہو جائے تو ہنستا ہے، کسی کو کینسر کی بیماری لگ جائے تو ہنستا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ڈال دیا ہنستا ہے، کسی کی بلڈنگ بال تباہ ہو گیا ہنستا ہے. مزہ آتی ہے کسی کی عزت لوٹنے میں، کسی کے ذلیل کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، کسی کی برائی کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، کسی کی برائی سننے میں اسے مزہ آتا ہے، کسی کے ساتھ حسد کرنے میں، کسی کے پاس اگر مال ہے تو اس کے مال پر حسد کرنے میں، کسی کے پاس اگر دولت اور علم ہے تو اس کے علم کی حسد کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے. یہ کب ہے؟ جبکہ دل بنا ہوا نہ ہو، دل بنا ہوا نہ ہو. ہاں، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی. فرمایا یہ لفافہ ہو، سفید لفافہ، اس کی تعریف نہیں کی جاتی، لفافے کے اندر کیا لکھا ہے اس کو دیکھا جائے گا. اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفافہ تو سفید ہے، وہ تو اس کو دیکھ کر تعریف نہیں کہ بہت اچھا لفافہ، اندر میں دیکھو کہ پولیس کا لیٹر ہے یا کسی عالم کا لیٹر ہے، پھر پتا چلے گا. اسی طرح بادام کے بارے میں حضرت نے سمجھایا، بادام کا اوپر کا چھلکا دیکھ کر خوبصورت چمکتا ہے، اس کی تعریف نہیں ہوتی، اندر میں جو مغز ہے، بادام ہے، وہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے، اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. فرمایا تمہارا فیصلہ آج نہیں ہوگا، ظاہر خوبصورت ہے، بہت اچھی خوبصورت، بنایا سجایا سب کچھ، لیکن دل نہیں بنا ہے تو فرمایا قبر ہی سے پتا چل جائے گا. قرآن کی آیت کی طرف اشارہ، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. جب قبر میں تمہیں رکھ دیا جائے گا تمہیں پتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا. قبر سے جب سلائے جاؤ گے تو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، صحیح ہے یا غلط ہے، اور فیصلہ اسی پر ہوگا. میرے کپڑوں پر نہیں، میرے سجانے پر نہیں، دنیا کے میک اپ پر نہیں، دنیا کے کریموں پر نہیں، دنیا کی خوبصورتیوں پر نہیں، فیصلہ ہوگا دل کے سجانے پر. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، اور کیا تقوی ہاں ہونا، ہاں ہونا، ہاں ہونا، تقوی یہاں ہونا چاہیے، تقوی یہاں ہونا چاہیے. یس، اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت کا بیان تھا، پروگرام تھا، تو حضرت نے طلباء سے پوچھا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سارے طلباء کوئی یہ تعریف کر رہا ہے حدیث کی، کوئی یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی، اور کوئی کیا تعریف، کوئی کیا تعریف. حضرت نے فرمایا سنو، ساری تعریف لکھی ہوئی اپنی جگہ صحیح ہے، میں سناتا ہوں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. فرمایا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پڑھنے کے بعد دل میں اللہ آ جائے. کیا فرمایا؟ دل میں اللہ آ جائیں اور پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے تک، جی پیر تک محمد الرسول اللہ کی زندگی آ جائے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. جی، دل میں اللہ ہو اور میرا بدن جو اس کی چال ڈال ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ حدیث ہے کہ تم لوگوں نے بخاری پڑھ لی، مسلم پڑھ لی، ترمذی پڑھ لی، ابو داؤد شریف پڑھ لی، بہت ساری حدیثیں سن لی، پڑھ لی، لیکن دل کے اندر میں اللہ نہیں ہے تو پھر نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، کسی کا مال، کسی کا حسد، غیبت، فلاں فلاں فلاں. یاد رکھو یہ چیزیں ہمیں بچانے والی نہیں ہے. بچائے گی تو وہ دل اور نیک اعمال ہے، نیک اعمال ہے، نیک اعمال ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز العظیم. اور ایک جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم میں چلا گیا ختم ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، برباد تباہ ہو جائے گا یہ. اور جو آدمی جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اس حدیث میں سب سے پہلی حدیث ابو الدرداء کی، فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، دل بنا ہو تو پھر مسلمان پڑوسی کو تکلیف فوراً پہنچ گیا، کسی مسلمان کو تکلیف فوراً پہنچ گیا، فلاں فوراً پہنچ گیا، کسی کی مدد فوراً پہنچ گیا. اسی لیے ہمارے استاد فرماتے تھے ایک آدمی جانتا ہو ٹائر کیسے
فکس کرنا جانتا ہے اور اس کی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گیا تو ایسی صورت میں جانے والا یہ سوچے یار اس کو خبر ہے کیسے کرنا ہے، لیکن ایک آدمی جائے اس کو پتا نہیں اور کھڑا کیا اس کی مدد کی. فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو جاننے والے کی مدد کرے نا، اس کی بھی مدد کرنے کا ثواب. لیکن جو جانتا لوگ یہ سمجھتے یار ایسے ہی کھڑے ہوں گے چلو اس کو. کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے. فرمایا دل میں اگر اللہ ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول کی امت کی فکر ہوگی کہ میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، میرا فلاں محلے والا نماز نہیں پڑھتا، فلاں آدمی یہ کام کرتا ہے، فلاں ڈرگز لیتا ہے، چلو میں تھوڑی اس کی تبلیغ کر لوں، تھوڑی بات کر لوں محبت اور پیار کے ساتھ، بات میں اس کو دین کی بات سمجھا دوں، مزے بھی آ جائے اور بات بھی اس کے کانوں میں پڑ جائے. بات بھی جیسے کہتے ہیں ایک بزرگ وضو کر رہے تھے اور دوسرے سے کہا ادھر آؤ، اس کا وضو برابر نہیں تھا تو یوں نہیں کہا ایسا کر نہیں ادھر آؤ بھائی میرا وضو دیکھو، میں کہاں غلطی ہوں مجھے بتاؤ. اپنا وضو دکھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو وضو آتا تھا لیکن طریقہ دیکھو اپنا. یہی تو بات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی فرعون کے پاس جاؤ بڑا نافرمان لیکن ذرا نرمی سے بات کرنا، اچھی طرح بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. فرعون کو کون تھا وہ؟ رب کا دعویٰ کرنے والا. اس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب کے بارے میں کیا فرمایا امام راضی نے کہ وہاں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل تب، اس لیے کہ اس نے تو نبی کو بد دعا دی تھی کہ تم نے پہاڑی پر بلا کر دعوت تبلیغ کا اعلان کیا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. تو اللہ کہہ سکتے تھے میرے نبی تم ان کو بتاؤ قل تبت یدا ابی لہب کہہ دیتے، لیکن نہیں کہا. حالانکہ اوپر سے دیکھو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، یہاں بھی قل کہہ رہے نہیں. اللہ نے کہتا نہیں کوئی ایسا نہ کہے قیامت تک کہ نبی کا چچا کا احسان ہے نبی کے اوپر. قیامت تک لوگ کہیں گے دیکھو اپنے محسن کو بھی تبت یدا ابی لہب کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹے. تو نبی تم سائڈ پر ہٹ جاؤ، میں اللہ ڈائریکٹ اس کو کہوں گا تاکہ قیامت تک میرے نبی تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائیں. کیا انداز تھا سمجھانے کا. یہاں پر دیکھ لیجئے کیا فرماتے ہیں میرا وضو دیکھو نا. اس نے دیکھا کہ حضرت کا وضو تو میرا یہ برابر نہیں ہے تو اس کا وضو صحیح ہو گیا. یہ طریقہ فرمایا من رد عن ارض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کر دے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من نصر اخاہ المسلم بالغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اپنے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے مدد کر دے، غیب پتہ بھی نہیں چل مدد کر دی اس کی، فرمایا اللہ اس کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں مدد کرے گا. ایک حدیث میں فرمایا من دب عن ارض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جو شخص اپنے مسلمان کی عزت ریزی سے لوگوں کو روکے گا بھائی ایسا نہ کرو، اس کی کیوں غیبت کر دو، اس کی کیوں برائی، اس کو کیوں مار دو، اس کو کیوں گالی دے، اس کو روکے گا، خدا تبارک و تعالی اس بات کا حق اللہ کے یہاں اس بات کا حق ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. جاؤ تو جہنم میں نہیں جائے گا. یہ روایت میں آتا ہے من حما ارض اخی فی الدنیا بعث اللہ عز وجل ملکا یحمی عن النار. اللہ اکبر. جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچائے گا اللہ قیامت کے دن ایک فرشتہ اس کے ساتھ کر دے گا. فرشتہ جاؤ اس کے ساتھ جہنم سے بچاؤ اس کو جہنم کی ٹپش بھی نہیں لگنی چاہیے، اس کو جنت میں لے جاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں الساکت شریک المغتاب. جو شخص چپ بیٹھا رہا اس کو بھی مثل غیبت کرنے والے کے گناہ ہوگا. بیٹھ کر لوگ غیبت کر رہے ایک آدمی سن رہا ہے اس کو بھی غیبت کا گناہ ہوگا. اس لیے اس قسم کی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بات میں نے اس لیے آج کا باب ہے رمضان آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں بھوکا رہا پیاسا رہا لیکن ساتھ میں غیبتیں اور برائیاں کرتا رہا تو مجھے اس کی روزے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی لمبے روزے رکھتے ہیں لیکن سارا دن غیبت کرتے ہیں تو ایسے روزے اللہ کے مقبول نہیں ہوتے، کوئی ثواب نہیں ہے. صحیح حدیث ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ بنائے اور مغفرت کا مہینہ بنائے، عتق من النار کا مہینہ بنائے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنائے. انشاءاللہ آئندہ وینسڈے ہے کہ رمضان ہوگی؟ ہے نا؟ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ رمضان میں بھی شاید اس وینسڈے کو شیخ صاحب کا پروگرام ہوگا. وینسڈے کو انشاءاللہ ابھی سے عورتوں کو بتا، اگر رمضان شروع ہو گئی تو اس بدھ کے دن عورتوں کا پروگرام ہمارے بھائی حضرت مولانا حنیف صاحب
دامت برکاتہم العالیہ جو یہاں 5 دن کے لیے آنے والے ہیں. پہلے 5 دن رمضان کے عصر کے بعد روزانہ ان کا پروگرام ہوگا, لیکن وینسڈے کو انشاءاللہ لیڈیز پروگرام میں بھی حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ. زندگی باقی رہی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیری توفیق سے ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے درس حدیث میں بیٹھے ہیں. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. تیرے حبیب نے دعا فرمائی جو لوگ میری حدیث کو سنیں دوسروں کو پہنچائے. اے اللہ تیرے حبیب کی دعا ہے تو ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے, تو ان کے چہرے کو خوبصورت کر دے. اے اللہ تیرے حدیث کے درس میں بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں. اے اللہ ہمارے چہروں پر ہمارے دلوں میں اے اللہ تیرے نور سے تر و تازگی عطا فرما, خوبصورتی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما, صاف فرما, ہر گناہوں سے پاک فرما. الہ العالمین تیری خصوصی رحمت اور نور ہمارے دلوں میں اتار دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما. الہ العالمین اے اللہ ہمیں نیک اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ اور اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. دور دور سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے. بہت سارے بھائی دور دور سے آتے ہیں. اللہ سب کا آنا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما, سب کا سننا قبول فرما. اے اللہ دین کے کام کی فکر نصیب فرما. دین کے کام میں جو لگے ہوئے سب کو قبول فرما. جس لائن سے دین کا کام ہو رہا ہے سب کو قبول فرما. الہ العالمین مساجد میں, مدرسوں میں, مکاتب میں, خانقاہوں میں, مرکزوں میں جتنا دین کا کام ہو رہا ہے اور جماعت باہر نکل رہی ہے اور نکلے گی اور نکلتی رہے گی, اللہ سب کو قبول فرما. سب کا چلنا, سب کا نکلنا اے اللہ قدم قدم کو ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت سے ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, رحمت کے برکتوں کے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما, مسجدوں کو آباد فرما, آباد فرما, آباد فرما. ہمارے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیوں کو دین کی طرف متوجہ فرما. ان کے دلوں میں الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت پیدا فرما, دین کی محبت پیدا فرما, اللہ کے راستے میں نکلنے کی محبت پیدا فرما. یا اللہ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما, جو بیمار انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض قرض سے سبک دوسی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان اپنی خصوصی رحمت میں ہم سب کو بٹھا لے. اے اللہ ہم سب پر رحمت کی چادر ڈال دے. اے اللہ ہمیں شیطان و نفس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے. تو ہمارا بن جا, تو ہمارا بن جا. اپنے نیک اور صالحین بندوں میں شامل فرما, ذاکرین بندوں میں شامل فرما, اپنے اولیاء میں شامل فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, دین کے داعی بنا, مخلص بنا, علماء صلحاء اور اولیاء میں سے بنا. ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما, آپس میں محبت مودت نصیب فرما. اے اللہ حلال روزی نصیب فرما, حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, اور جب موت آئے تیری رضا والی موت, زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان مخلصین کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.